الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، حرام چیزوں سے بچاتا ہے، حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچتا ہے، ناجائز چیزوں سے بچتا ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے، پریشانیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، آفات سے، حادثات سے، مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں. اور تاریخ انسانی میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ کسی نے اپنے نیکی کا حوالہ دیا، اللہ نے اس کو اس مصیبت سے باہر نکالا. حدیث پاک میں ان 3 آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ نہیں آتا، جن پر وہ چٹان گر گئی تھی، وہ اس میں پھنسے ہوئے تھے، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، تو ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی کی اللہ کے سامنے پیش کیا. تو اس میں ایک وہ آدمی بھی تھا جس نے کہا کہ اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتا تھا. لمبا واقعہ ہے. اور پھر ایک آدمی جو کہ جس کو ایک عورت نے جس نے ایک عورت سے گناہ کرنا چاہتا تھا، جو گناہ کرنے پہ قادر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس عورت نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اس نے اس کو چھوڑ دیا. میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جانتا ہوں. پھر ایک وہ آدمی جس نے ایک مزدور کو اجرت پہ لیا تھا اور مزدور بغیر اپنی اجرت لیے چلا گیا، پھر ایک عرصے کے بعد آیا اور اس نے اس کی مزدوری کو کافی آگے بڑھایا اور پھر اس نے اس کو پورا پیسہ، اس کا سارا جو مال تھا سب کچھ دے دیا. تو اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس چٹان کو ہٹا دیا. انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو مشکلوں سے باہر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اسی طرح سے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے، مصائب سے باہر نکالتے ہیں. انسان سمجھ بھی نہیں پاتا ہے. کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. انسان کے اس دعا کی وجہ سے کبھی کبھی اس سے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ٹل جاتی ہے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے ٹل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کس چیز میں پوشیدہ ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی حکمت کہاں کس طرح پوشیدہ ہے. اگر ہم جانوروں کی بولی سمجھنے لگیں، جانور کیا بات کر رہے ہیں، پرندے کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ان کے ایک امتی نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے. اللہ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ سے کہیے وہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے باز آؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اپنا کام کرو، تم شریعت اسلامیہ پہ عمل کرو، چھوڑو ان چیزوں کو. کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو جانوروں کی بولی سکھا دیجئے. وہ بضد رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سکھا دیجئے. تو اس کو صرف 2 چیزوں کی بولی سکھائی گئی، ایک مرغ اور ایک کتے کی. مرغ اور کتے کی بولی اس کو سکھا دی گئی. اب اتفاق سے وہ گھر پہ کھانا کھا رہا تھا. کھانے کے بعد اس کی جو خادمہ تھی اس نے دسترخوان کو جھاڑا
تو اس کے گھر پہ جو مرغ تھا پلا ہوا، اور باہر کتا بھی آیا، کتا بھی تھا مرغ بھی تھا، تو کتا بھی دوڑا روٹی کے ٹکڑے کی طرف اور مرغ بھی دوڑا، تو مرغ نے تیزی سے بڑھ کر کے روٹی کے ٹکڑے کو لے لیا اور کھانے لگا۔ تو کتے نے کہا یار تو بھی عجیب ہے، یہ تو چاہے تو زمین کے اندر سے بھی کوڑ کر کے کیڑے مکوڑے نکال کے کھا سکتا ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے، یہ روٹی میں کھا لیتا اچھا تھا۔ اس نے گھبراؤ مت، کل مالک کے پاس جو گھوڑا ہے وہ مر جائے گا، مالک جو ہمارا ہے اس مالک کے پاس جو گھوڑا ہے کل وہ مر جائے گا، تو تم بڑھیا خوب گوشت کھانا گھوڑے کا اچھے سے۔ تو وہ جو مالک تھا وہ سن رہا تھا، اتفاق سے اس کو تو اس کی بولی سمجھ میں آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا تھا مرغے کی بولی اور کتے کی بھی بولی، وہ سن لیا اس نے کہ اچھا میرا گھوڑا مرنے والا ہے۔ وہ گیا، اسی ٹائم جو گیا اور اپنے گھوڑے کو لے کے بازار میں بیچ دیا، اور بڑا خوش کہ چلو میں نے تو جو ہے بڑا فائدہ اٹھایا اور میں تو گھوڑے کو بیچ کے میں بچ گیا، اور گھوڑا ہمارا جو ہے اس کے پاس جا کے مرے گا، ہم سے کیا مطلب۔ اگلے دن پھر جو ہے خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا، روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرغ دوڑا تیزی کے ساتھ لپک کر کے روٹی کھا گیا۔ کتا پھر آیا، کہا یار تم تو بڑے جھوٹے آدمی ہو، تم تو بڑے جھوٹے ہو، بڑے بے وفا تم نے کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور بڑھیا گوشت کھانا، کہاں مالک کا گھوڑا مرا، کچھ تو نہیں ہوا۔ کہا نہیں دیکھو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، واقعی مالک کا گھوڑا مرنے والا تھا، لیکن مالک نے چالاکی کر کے اپنا گھوڑا بیچ دیا، لہذا گھوڑا جس کے پاس گیا وہاں جا کے گھوڑا مر گیا ہے۔ گھبرا مت، تم پریشان مت ہو، کل اتفاق سے مالک کا خچر مر جائے گا، تم خوب گوشت کھانا۔ تو اس نے کہا کہ چلو صبر کر لیتے ہیں۔ تو اب مالک وہاں سن رہا تھا، اس نے سنا تو کہا ارے باپ رے باپ، یہ تو بڑا اچھا ہنر سیکھ لیا میں نے تو بڑا عمدہ ہنر سیکھ لیا، چلو خچر ہی بیچ دیتے۔ اب وہ گیا مارکیٹ میں لے کے اپنا خچر بیچ دیا، بڑا خوش پیسہ لے کے آ گیا، چلو بڑھیا ہے یار، میرا گھوڑا مرنے سے بچ گیا، میں تو فائدے میں رہا، اور خچر بھی بچ گیا میرا مرنے سے، میں تو فائدے میں رہا، اور خچر کے بیچ کے آ گیا۔ اب اگلے دن جب خادمہ پھر ڈال کے آئی، دسترخوان کو جھاڑی اور پھر ٹکڑا روٹی گرا، تو اتفاق سے پھر مرغ دوڑا اور مرغ نے پھر روٹی کھا لیا۔ اب اس نے کہا کہ یار تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، نہ خچر مرا نہ گھوڑا مرا، اور تم نے پھر میرا کھا لیا، میرا حصہ تم نے کھا لیا، دیکھو میں تو بھوکا ہوں، تم نے کھا لیا میرا حصہ۔ کہا گھبراؤ مت، کل جو ہے مالک کا غلام مر جائے گا، کل جو مالک کا غلام ہے نا وہ مر جائے گا، بڑھیا دعوت ہوگی، تم آرام سے گوشت ووشت کھانا، خوب ہڈی وڈی آئے گی، تم بڑھیا خوب کھانا ہونا، رشتے دار لوگ آئیں گے اور ہڈی وڈی سب جو ہے ملے گی، خوب کھانا بڑھیا سے۔ تو اس نے باہر سے سن رہا تھا، وہ غلام، وہ آقا اس کا، اس نے کہا ارے باپ رے باپ، میرا غلام مرنے والا ہے، لاؤ پہلے غلام کو بیچ دیتے ہیں، اور مارکیٹ میں لے آ کے اس نے غلام کو بیچ دیا، اور بڑا خوش کہ دیکھو میں تو کتنے فائدے کا سودا کیا کہ آج تو میں نے اپنے غلام کو بیچ دیا۔ جانوروں کی بولی سیکھنے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ میرا گھوڑے کی قیمت بچ گئی، خچر کی قیمت بچ گئی، اور غلام کی بھی قیمت بھی بچ گئی، دیکھو کتنا فائدہ ہوا مجھے ان چیزوں کو سیکھنے سے۔ پھر اس کے بعد اتفاق سے بیچ کے آ گیا۔ اگلے روز پھر جو ہے دسترخوان کو جھاڑا خادمہ نے، اور مرغ دوڑا تیزی کے ساتھ اور پھر اٹھا لیا ٹکڑے کو روٹی کے، کتا بھی دوڑا۔ تو اس نے کہا یار تم تو دھوکہ دے رہے ہو مجھے بار بار، نہ کچھ مر رہا نہ کچھ ہو رہا ہے، تم تو لے کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہو، میں کیا کھاؤں گا۔ کہا گھبراؤ مت، ابھی تک میں نے جو کہا سب سچ کہا، کل جو ہے مالک خود ہی مرنے والا ہے، کل جو ہمارا مالک ہے نا یہ خود ہی مرنے والا ہے، جب یہ مر جائے گا تو بڑھیا اچھی دعوتیں ہوں گی، رشتے دار لوگ آئیں گے، خوب بڑھیا کھانا بنے گا، تم آرام سے خوب کھانا۔ تو اس نے سنا تو ارے اب تو اس کے پیر تلے زمین کھسک گئی کہ اب تو ہمیں خود ہی مرنا ہے، اب ہمارا علاج کیا ہوگا۔ وہ دوڑا گیا موسیٰ اسلام کے پاس، ارے موسیٰ اسلامی تو غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ارے میں مرنے والا ہوں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا جو اس نے بتایا ہے مرغے نے کہ میں تو مرنے والا ہوں۔ تو کہا کہ دیکھو میں نے تم کو بتایا تھا نا۔ کہا پورا واقعہ بتایا، ایسی تو بات ہوئی۔ کہا دیکھو میں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ کام مت کرو، تم جانوروں کی بولی مت سمجھو، اس میں اللہ کی طرف سے حکمت پوشیدہ ہے، تم نے اللہ کی حکمت کے ساتھ کھلواڑ کیا،
اور تم نے پہلے گھوڑے کو بیچ دیا، پھر تم نے خچر کو بیچ دیا، پھر تم نے غلام کو بیچ دیا، اور اب تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، اب جاؤ تجھے مرنا ہے، بس میں یہ دعا کر سکتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، اور جاؤ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہی ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو انسان سمجھتا نہیں ہے اللہ کی حکمت کہاں پوشیدہ ہے، کن چیزوں میں کیا چیز ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کی تمام چیزیں ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے، یہ بھیڑیا، یہ شیر، کوئی چیز اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ انسان اپنے بارے میں غور کرے نا، ہم کیا ہیں؟ انسان سوچتا ہے یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا انسان نے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی نالی کا کیڑا بنایا تھا، کیڑا۔ خدا رب العالمین اللہ چاہتا اگر تو ہمیں کسی گندے نالی کا کیڑا بنا دیتا، ہم گندگی کھانے والے ہوتے، غلاظت کھانے والے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان جیسے عظیم الشان دولت سے سرفراز فرمایا، پھر اپنے نبی کی امت نے پیدا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، انسان جانتا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نوح علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کتے کو خارش کھجلی ہو گئی تھی، اب پورا اس کا جسم جو ہے وہ کھجلی کے سے پورا اس پہ زخمی تھا۔ تو وہ نہیں، انسان تھوڑا سا دیکھ کے کراہت ہوتی ہے، دیکھ کے تھوڑا سا گھین ٹائم لگتی ہے انسان کو دیکھ کر کے، اور ڈھولے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو کتے کو دیکھ کر کے نوح علیہ السلام کے اندر تھوڑا سا کراہت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دیا۔ وہ کتا بولا، اے نوح اگر مجھے کھجلی ہو گئی ہے، یہ زخم ہو گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے کھجلی اپنے آپ پیدا کر لیا؟ یہ زخم میں نے اپنے آپ پیدا کر لیا، اللہ نے دیا ہے۔ اگر میں نے یہ زخم مجھے ہو گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور میں اگر کتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور آپ اگر پیغمبر بن گئے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کتے کی جو بات حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی اثر ہوئی، اتنی زبردست طریقے سے لگی، بڑے رونے لگے، بہت روئے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کیا، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، خوب توبہ کرنے لگے۔ اتنا روئے کہ ان کا نام ہی ہو گیا نوح۔ نوح کے معنی ہوتا رونے والا، خوب اللہ کے سامنے رونے لگے، خوب گریہ زاری کیا۔ ان کا نام تو عبد الغفار یا عبد الستار تھا، تو ان کا نام ہی ہو گیا نوح، خوب رونے والے اللہ کے سامنے۔ تو انسان سمجھتا نہیں ہے، اللہ انسان کو جو چاہے بنا دیتا۔ اللہ نے ہمیں انسانیت کے پیکر میں ڈھالا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، ورنہ اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا، ہمیں گندے نالے کا کیڑا بنا دیتا، کچھ بنا دیتا۔ تو انسان شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، انسان زیادہ تر ناشکری کرتا ہے۔ اگر ہم رات میں آرام سے سو رہے ہیں، بغیر دوا کھائے آرام سے رات پر سو جا رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا ہضم ہو کے صبح آرام سے گندگی بن کے نکل جا رہا ہے، جو پانی پی رہے ہیں وہ پانی ہضم ہو کے آرام سے باہر نکل جا رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تیرا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، یہ اللہ کا بے انتہا احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ہمیں اللہ نے ایمان سے سرفراز فرمایا، پھر اپنے محبوب کی امت میں عطا فرمایا۔ کتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔